عورتوں کی سلطنت۔ عثمانی خلافت کے آغاز سے لے کر سلیمان تک 10 سلطان گزرے جو ایک سے بڑھ کر ایک قابل اور بہادر تھے، مگر خرم کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت کا عجیب دور شروع ہوا۔ اس دور میں تقریباً 1 صدی سے زائد عرصے تک عملی طور پر بادشاہ کی حیثیت ایک عضو معطل کی سی ہوتی تھی اور اصل اقتدار حرم کی خواتین کے ہاتھ میں ہوتا، جو کہ والدہ سلطان یا پھر ملکہ سلطان ہوا کرتی تھیں۔ جس طرح حرم نے رستم پاشا کے ذریعے سے دربار کے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کروانے کی روایت ڈالی، آنے والے دور میں یہ روایت نااہل بادشاہوں کی موجودگی میں پختہ سے پختہ تر ہوتی چلی گئی۔ عثمانی تاریخ میں یہ دور عورتوں کی سلطنت کا دور کہلاتا ہے۔ تقریباً سوا صدی پر محیط حرم کی خواتین کے بالواسطہ اقتدار کا یہ دور دربار کی اندرونی کشمکش، وزیروں اور حرم کی خواتین کی کشمکش، اور خود حرم کی خواتین کی باہمی کشمکش اور سازشوں سے اس طرح عبارت ہے کہ بے اختیار قرآن کی آیت اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم یاد آ جاتی ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق اس دور میں حرم کی خواتین سازشوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لیے کام کرنے والی کنیزوں کو خاموشی سے ختم کرا دیتیں۔ ان کی لاشیں بوریوں میں ڈال کر ایک بھاری پتھر اس بوری سے باندھ دیا جاتا اور پھر اس بوری کو توپکاپی محل سے نیچے بوسفورس میں پھینکوا دیا جاتا تھا۔ بھاری پتھر کی وجہ سے یہ بوریاں سمندر کی تہہ میں ہی بیٹھ جاتی، مگر لاش پانی بھرنے کے بعد اوپر اٹھنا چاہتی، جس کے بعد ایسا لگتا کہ پانی کی تہہ میں آٹے کی بوری سیدھی کھڑی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ غوطہ خوروں نے سمندر کی تہہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سینکڑوں بوریاں پانی کی تہہ میں کھڑی ہوئی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اس دور میں مشرق میں تیمور لنگ جیسا کوئی اولو العزم حکمران نہ تھا، اور مغرب ابھی ایک علمی اور فکری انقلاب کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ چنانچہ سلطنت کو بظاہر اس عرصے میں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ حالانکہ سلیمان کے وقت صورتحال یہ تھی کہ جب اس نے آسٹریا کا محاصرہ کیا تو اہل یورپ کے نزدیک یورپ پر عثمانیوں کا قبضہ اسی طرح ناگزیر ہو چکا تھا جس طرح قسطنطنیہ کے 2-3 ناکام محاصروں کے بعد عثمانیوں نے آخر کار اسے فتح کر ہی لیا تھا۔ مصطفیٰ زندہ رہتا تو پورے یورپ پر عثمانی اقتدار قائم کر دیتا۔ میں کبھی تصور کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ سلیمان کے بعد مصطفیٰ تخت نشین ہوتا اور سوا صدی کی یہ خواتین کی سلطنت قائم نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تخیل کی آنکھ یہ منظر دکھاتی ہے کہ اسپین سے مسلمانوں کے خاتمے کے بجائے جرمنی، برطانیہ اور فرانس میں مسلمان داخل ہوتے اور یورپ کا فکری انقلاب مسلمانوں کے زیر اثر رونما ہوتا۔ تاہم تاریخ میں اگر مگر اور کاش نہیں ہوتا۔ میں نے انسانی تاریخ سے ایک ہی بات سیکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انفرادی طور پر اچھے برے اعمال کی آزادی دی ہے، مگر اجتماعی طور پر تاریخ جلد یا بدیر وہ راستہ اختیار کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ یورپ کا عروج مقدر تھا، یہ واقعہ دنیا کے اختتام کا آغاز تھا، اس کے بعد صنعتی انقلاب اور پھر انفارمیشن ایج کا آنا مقدر تھا، اور اب سارے قرائن یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کا دنیا میں پہنچنا مقدر ہے۔ دنیا کے خاتمے سے قبل اسلام کی دعوت کا دنیا بھر میں پہنچنا ایک لازمی عمل ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اب اس واقعے کو ہونے سے نہیں روک سکتی۔ جو قارئین تاریخ سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ان سے معذرت، مگر یہ ممکن نہ تھا کہ سلیمانیہ مسجد جایا جائے اور سلیمان عالی شان اور حرم سلطان کا ذکر نہ کیا جائے، مگر ان دونوں کے مقبروں نے دل پر عجیب اداسی طاری کر دی تھی۔ ہر عروج را زوال است۔ سلیمان کے ساتھ حرم کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا بھی کچھ تعارف کرایا جائے۔ حرم سلطان کا میرے نزدیک بہترین تعارف یہ ہے کہ وہ بہترین ذوق لطیف کے حامل سلطان عالی شان کی وہ محبت تھی جس نے بالواسطہ طور پر عثمانی خلافت کو اس کے عین عالم عروج میں زوال کے راستے پر ڈال دیا۔ حرم کا تعلق یوکرین سے تھا، اس کا اصلی نام ریکسیلانا بیان کیا جاتا ہے۔
وہ ایک کنیز کے طور پر محل میں لائی گئی اور سلیمان کی تخت نشینی کے بعد اس کے دل کو بھا گئی۔ اس دور میں دستور یہ تھا کہ دنیا بھر سے حسین اور باصلاحیت کنیزیں خرید کر محلات میں لائی جاتی تھیں۔ ان میں سے چند ہی کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کی منظور نظر بن سکیں۔ حرم سے پہلے 2 کنیزیں گلفام اور ماہ دورہ اسی حیثیت میں موجود تھیں۔ ان میں سے ماہ دورہ سلطان کے پہلے بیٹے مصطفیٰ کی ماں بھی بن چکی تھی۔ مصطفیٰ اپنی خاندانی روایات کے عین مطابق انتہائی قابل اور بہادر شہزادہ اور جانشین سلطنت بھی تھا، مگر آنے والے برسوں میں حرم نے اس کی موت کا انتظام کروا کے عثمانی سلطنت کو ایک بہترین حکمران سے محروم کر دیا۔ حرم نے رفتہ رفتہ سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور تمام شاہی روایات کے خلاف سلطان نے نہ صرف حرم سے باقاعدہ شادی کر لی بلکہ اسے 1 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ حرم کا سلطان پر اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا۔ اس نے اپنی اور سلطان کی محبوب بیٹی ماہنور سلطان کو ایک درباری رستم پاشا سے، جو عمر میں اس سے 22 برس بڑا تھا، بیاہ دیا۔ یہ دراصل شاہی دربار میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک راستہ تھا، جس کے بعد اس نے سلیمان کے سب سے قریبی مشیر اور وزیر اعظم ابراہیم پاشا کو نشانہ بنایا، جو کہ شہزادہ مصطفیٰ کا زبردست حامی تھا۔ اس نے بتدریج ابراہیم پاشا کے تعلقات بادشاہ سے خراب کروائے اور آخر کار ابراہیم اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے بادشاہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ حرم نے رستم کو وزیر اعظم بنوا دیا، جس کے بعد حرم اور رستم پاشا نے رفتہ رفتہ بادشاہ کو شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف کر دیا اور آخر کار بادشاہ نے شہزادہ مصطفیٰ کو بھی قتل کرا دیا۔ اب حرم کا راستہ بالکل صاف تھا۔ ایک طرف دربار میں اس کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا اور دوسری طرف اس کی اپنی اولاد کا تخت کا وارث بننا یقینی ہو گیا، مگر وہ شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کے چند سال بعد سلیمان کی زندگی ہی میں وفات پا گئی۔ مصطفیٰ کے بعد حرم اور سلیمان کے 2 بیٹے بایزید اور سلیم رہ گئے تھے۔ ان میں سے بایزید بھی قابل تھا، مگر بادشاہ کا رجحان سلیم کی طرف تھا، جو کہ بالکل عیاش مگر بادشاہ کے لیے ایک یس مین تھا۔ چنانچہ بایزید نے بھی بغاوت کی اور وہ بھی بادشاہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطنت کے 2 بہترین شہزادوں کے قتل کے بعد جب سلیمان کا انتقال ہوا تو عثمانی خلافت اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک انتہائی نااہل شخص یعنی شہزادہ سلیم کے ہاتھ آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے حسین کنیزوں کے ساتھ داد عیش دینے اور شراب پینے کے سوا کسی چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ اس کا عہد سلطنت عثمانیہ کے دور زوال کا آغاز تھا، گرچہ یہ سلطنت اتنی عظیم تھی کہ اس زوال کو نمایاں ہوتے ہوئے 1.5 صدی کا عرصہ لگ گیا۔ ہم تک جو تاریخی واقعات منتقل ہوئے ہیں، اگر ان کی صحت درست ہے تو اس زوال میں حرم سلطان کا بنیادی ہاتھ تھا۔ شہر کا اداس نظارہ۔ شام ڈھل رہی تھی۔ سلیمانیہ مسجد کی پرشکوہ عمارت کے گہرے سائے سلیمان اور حرم کے مقبروں پر چھا رہے تھے۔ ہم نے چاہا کہ مسجد کے دیگر حصوں کو بھی دیکھا جائے۔ مسجد کے احاطے میں دور دور تک پھیلا سبز گھاس کا قالین آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ہم اسے گزر کر ہر طرف گئے۔ یہ مسجد صرف ایک مسجد نہ تھی بلکہ ایک پورا تعمیراتی کمپلیکس تھا جس میں مختلف نوعیت کی عمارات تھیں، مگر سب سے اچھا اور خوبصورت منظر وہ تھا کہ جہاں استنبول کی تیسری پہاڑی سے بوسفورس اور گولڈن ہارن کا پانی اور اس کے پار کا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک بالکل منفرد منظر تھا جہاں سے بیک وقت ایشیا اور یورپ نظر کے سامنے تھے۔ دائیں سمت بوسفورس کے پیچھے ایشیائی حصہ تھا جس میں سکودر اور کیملکا ہلز پر نصب ٹاور دور ہی سے نظر آ رہے تھے، جبکہ عین ہمارے سامنے گولڈن ہارن کے پار پھیلا ہوا یورپی علاقہ، گلاتا ٹاور اور ٹیکسم وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے احاطے کی اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بیوی بچے کو سلیمان اور حرم کی کہانی سنائی۔ شہزادوں کے قتل کا سن کر میری بیوی کا دل بھی اداس ہو گیا۔ اس اداس دل کے ساتھ ہم اس خوبصورت منظر کو زیادہ انجوائے نہیں کر سکے۔ ہمارے لیے یہ شہر کا ایک اداس نظارہ تھا۔ آخر کار بھاری دل کے ساتھ ہم وہاں سے واپس ہو گئے۔